نیک شخص تھا، اس نے کسی سے 3000 دینار سونے کے سکے لیے قرضہ. تاریخ مقرر ہو گئی، یہ ہوا واقعہ یہ آیا اس کے ساتھ کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، بند ہو گیا، غربت چھا گئی، تنگ دستی آ گئی. اب قرض لٹانے کا وقت بھی آ پہنچا. ادھر جو قرض خواہ تھا، جس نے قرض لینا تھا، اس نے مطالبہ شروع کیا کہ میرا قرض واپس کرو، میرا قرض مجھے دے دو. اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، کہاں سے دیتا؟ چنانچہ بیچارہ قرضدار تھا تو کاروبار بھی بند ہو گیا. 3000 سونے کے سکے اس نے دینے تھے. اب مقدمہ اس نے درج کر دیا، اس کے اوپر اس نے مقدمہ درج کروا دیا. قاضی صاحب نے مقدمہ سننے کے لیے اسے بیچارے کو، اس غریب کو عدالت میں بلا لیا. تمام صورتحال سن کر اس نے کہا کہ تمہیں 1 مہینے کی مزید مہلت دیتے ہیں، تم 1 مہینے کے عرصے میں یہ رقم اس کی واپس کر دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اب قاضی صاحب نے یہ فیصلہ سنایا. اب بہت پریشانی تھی کہ کام کاج چل نہیں رہا تھا. عدالت سے بھی، یعنی قاضی صاحب نے بھی اس کو مہلت 1 مہینے کی دی تھی. اب کرتا تو کیا کرتا، جاتا تو کہاں جاتا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. پریشانی کا عالم تھا. نیک شخص تھا اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے. اب مسجد میں آتا ہے اور اس نے کیا کیا، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. روز صبح آتا ہے، ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس نے یہ معمول بنا لیا، روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کرتا. یوں کرتے کرتے 27 دن گزر گئے. 1 مہینے کی مہلت تھی، 27 دن تو گزر گئے. رات 28ویں آ گئی. یہ شخص رات کو سویا تو قسمت جاگ گئی. کوئی کہنے والے نے کہا، کہہ رہا ہے کہ اے بندے، وزیر سلطنت علی بن عیسیٰ کے پاس جا. سلطنت کا وزیر ہے، نام ہے علی بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ. یہ بھی نیک شخص تھے، بزرگ تھے. کہ ان کے پاس جا، ان سے جا کر کہہ کہ وہ تمہیں 3000 دینار دے دیں، سونے کے سکے. اب وہ شخص کی آنکھ کھلی، بڑا خوش تھا، مگر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں وزیر کو کیسے کہوں گا کہ مجھے خواب آئی ہے 3000 سونے کے سکے دے دو، تو میرے پاس تو کوئی نشانی بھی نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے، میں کیسے جا کے واقعہ سناؤں گا اور وزیر تک پہنچوں گا بھی کیسے؟ پھر اس نے کیا کیا، پریشانی کا عالم تھا. وہ اگلا دن بھی مسجد میں بیٹھا، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اپنے معمول کے مطابق درود شریف پڑھا. اب پھر رات کو گھر گیا، جا کر سو جاتا ہے. جب سو گیا پریشانی کے عالم میں، تو اگلے دن پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے تو قسمت جاگی. قسمت جاگی تو اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر بشارت دی. کہا جا وزیر کے پاس اور جا کے اس کو کہہ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، میرے اور تیرے نبی نے کہا ہے کہ 3000 دینار سونے کے سکے مجھے دے دے، میں قرض دار ہوں. تو علی بن عیسیٰ کے پاس جا. وہ اب یہ اس کی آنکھ کھلی تو اپنی قسمت پر رشک کرتا ہے. کیسا خوش نصیب ہے، خواب میں دیدار مصطفیٰ اس کو ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی پھر یہ خیال آیا کہ وزیر کو میں یقین کیسے دلاؤں گا. اب وہ مانے گا ہی نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ آپ کل کو کوئی اور بھی آ کے کہہ دے گا کہ مجھے خواب آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں، کوئی نشانی نہیں بتائی. پھر اس نے اگلے دن درود شریف پڑھا سارا دن اور پھر سو گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اگلے دن خواب میں آئے. اگلے دن پھر خواب میں جب آئے ہیں تو سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کرم فرمایا، خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اگر وزیر تجھ سے کوئی نشانی پوچھے تو کہنا کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی سے بات نہیں کرتے، پہلے 5000 بار درود شریف پڑھتے ہیں. 5000 بار. یہ کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں خبر. تو یہ وزیر کو، علی بن عیسیٰ کو جا کر کہنا. تو اس کو سارا بیان کرتا ہے اور یہ شخص وزیر کے پاس پہنچا، تمام واقعہ سنایا. وزیر نے جب پیغام سنا، پیغام مصطفیٰ سن کر تو وہ بہت خوش ہوا اور محبت میں فوراً 3000 دینار اسے کہا یہ لے تمہارا قرض، اور 3000 اور دیے. کہا یہ 3000 دینار مزید کہہ کر دیے کہ یہ تمہاری اولاد کے لیے خرچہ ہے. پھر 3000 دینار اور دیے اور کہا یہ تیرے کاروبار کے لیے ہے. اب کتنے ہو گئے؟ 3 اور 3 6. پھر 3 دیے 9000.
دینار اس کے پاس ہے۔ اب وہ شخص اگلے دن 9,000 دینار لے کر عدالت میں پہنچتا ہے قاضی صاحب کے پاس۔ وہ کہتا ہے کہ یہ 3,000 دینار پیش کیے۔ قاضی صاحب بڑے حیران ہوئے اور کہا سچ سچ بتا یہ تو نے لیے کہاں سے ہے؟ تیرا کاروبار بھی نہیں تھا، تیرے پاس مال و دولت نہیں تھی، اور یہ سونے کے دینار تھے، تو لے کے کہاں سے آیا ہے؟ شک پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا جب آپ نے وقت دیا میرے پاس کچھ تھا نہیں، میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا رہا، کریم آقا نے مجھے راستہ بتایا، دیدار بھی کروایا اور کہا کہ علی بن عیسیٰ وزیر ہے اس کے پاس جا۔ میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا، اس نے مجھے یہ 9,000 دینار دیے ہیں۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا وزیر اور تو ہی یہ نہیں لے سکتا سارا ثواب۔ اس نے کیا کیا، گھر گئے قاضی صاحب جو جج ہے، گھر جا کے انہوں نے بھی 3,000 دینار لائے اور کہا یہ میری طرف سے تو قرضہ ادا کر دے۔ اب اس کے پاس کتنے ہو گئے؟ 12 بن گئے۔ اب آگے دیکھیے وہ جو یہ سارے کا سارا معاملہ تھا، اب وہ بندہ بھی عاشق رسول تھا، کریم آقا کا امتی تھا، جس نے قرض دیا تھا، وہ کہنے لگا کہ سارے کا سارا ثواب تم دونوں لے جاؤ گے اور وزیر بھی لے جائے گا، تینوں، میں کیوں محروم رہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہے جا میں نے تیرا قرضہ معاف کر دیا، جا میں نے تیرا قرضہ معاف کر دیا۔ علی بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 9,000 دیا، قاضی صاحب نے 3 اور دیا، 12 بن گیا، قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ جب گھر سے چلا تھا اس کے پاس ایک بھی دینار نہیں تھا، 3,000 دینار کا مقروض تھا۔ درود شریف کی برکت اور فضیلت سے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب گھر پلٹ کے آیا تو اس کے پاس 12,000 دینار کا مال